بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات 21 ذی القعدہ 1440 ہجری 25 جولائی 2019، جبکہ ساون کی آج 10 تاریخ ہے اور بکرمی سال ہے 2076۔ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ اخبارات کے اوپر کبھی کبھی طائرانہ نظر ڈالیا کریں، ان کی مین ہیڈ لائنز اور دیگر ہیڈ لائنز پڑھ کے اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو کم از کم ہفتے میں یہ سلسلہ ایک بار چلانے کا ارادہ ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہمارے سامنے اخبار ہے جنگ۔ اس میں اس کی ہیڈ لائن ہے لیڈ جس کو کہتے ہیں، طالبان کو راضی کرنا آسان نہیں، کام مشکل مگر پوری کوشش کریں گے، فوج سمیت سارا ملک ساتھ ہے، افغانستان میں جلد امن ہمارا اور امریکہ کا مشترکہ مقصد ہے۔ عمران خان نے یہ بات امریکہ دورے کے دوران آخری لمحات میں ارکان کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تو اس حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا دورہ امریکہ انتہائی کامیاب رہا، جس کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے کی تعلقات میں کشیدگی کے خوشگوار تعلقات میں بدلنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ تو اس سے بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا کہ مودی نے بھی ان کو پیشکش کی ہے کہ میں ثالثی کروں کشمیر کے اوپر۔ عمران خان نے اس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آپ ضرور ثالثی کریں۔ تو اس کو بھارت کی طرف سے اس کے اوپر شدید رد عمل آیا، ٹرمپ کو برا بھلا کہا گیا، پاکستان کو برا بھلا کہا گیا، حتیٰ کہ مودی کی بھی کلاس لی گئی ان کے میڈیا کی طرف سے کہ مودی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی اس کے اوپر ثالثی کرے یا ٹرمپ ثالثی کرے۔ اس حوالے سے ٹرمپ کے مشیر نے کشمیر میں ثالثی پر بھارتی تردید مسترد کر دی۔ یہ بھی آج کی خبر اہم خبر ہے۔ تو بھارت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ہو کیا رہا، اس کے میڈیا کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی حکومت کیا کہہ رہی ہے اور امریکہ نے اب کیا کہہ دیا ہے۔ اس کو بھی آپ پاکستان کے موقف کی کامیابی ہی قرار دے سکتے ہیں۔ لیڈ اخبار کی وہ خبر ہوتی ہے جو سب سے بڑی خبر ہوتی ہے، اس کے اوپر اس سے دوسرے نمبر کی خبر ہوتی ہے جس کو سب لیڈ کہا جاتا ہے یا سپر لیڈ کو اس کو کہا جاتا ہے۔ سپر سے تو عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ سپر بڑی سے بڑی خبر ہے، لیکن یہ دو پہلے نمبر کی خبر لیڈ ہوتی ہے جو درمیان میں عموماً ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ایک خبر لگی ہوئی تھی بڑی سی، وہ سپر لیڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ سپر لیڈ آج کی ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک اعتماد روکنے کے لیے حکومت کے اپوزیشن سے رابطے ناکام۔ حکومت نے واقعی رابطے کی ہیں اپوزیشن کے ساتھ، لیکن اپوزیشن لائن پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے وہ کانفیڈنٹ ہے، با اعتماد ہے اور مصر بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تحریک اعتماد لانی ہی ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے بھی اپنی کوشش شروع کر دی ہیں، بعید نہیں، 2 مسلم لیگ نون کے سینیٹرز انہوں نے حمایت کی ہے، ایک خاتون سینیٹر ہے اس نے حمایت کی ہے، اور ایک آزاد منتخب ہونے والا سینیٹر فاٹا سے شاید ان کا تعلق ہے، وہ نون لیگ کا حمایت یافتہ تھا، اس نے بھی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے حکومتی موقف کی تائید کی ہے۔ تو یہ قرارداد جب بھی آتی ہے ان کے پاس عدم اعتماد کی قرارداد، تو اس حوالے سے کوئی یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اپوزیشن اس میں کامیاب ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ ایسا کر دے جس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، کچھ نہ کچھ ایسا کر دے، کوئی ہارس ٹریڈنگ زیادہ اچھے طریقے سے کر لے، بہتر طریقے سے کر لے، جو کہ حکومت کی بدنامی ہی اس سے ہوگی۔ تو بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے، اپنے چیئرمین سینٹ کو برقرار رکھا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے، جو ان کا تو نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ان دنوں حمایت کی تھی جب یہ اپوزیشن میں تھی۔ تو بلاول کے اس حوالے سے بیان آیا ہے حکومت کے امیر ترین کی آفر، سینیٹرز پیسے لے لیں ووٹ ہمیں دیں، یہ بلاول بھٹو نے کہا جہاں کی یہ خبر ہے۔ تو امیر ترین سے مطلب تو شاید یہ ہے کہ جہانگیر ترین ہے، حالانکہ خود بھی صادق سنجرانی کوئی ماڑا موٹا آدمی نہیں ہے، وہ بھی امیر ترین آدمی ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو خریدا، زرداری کے ذریعے لوگوں کو خریدا تھا 1.5 سال قبل چیئرمین سینٹ بننے کے لیے، تو آج وہ بھی پیسے مزید بھی وہ بوریوں کے منہ کھول سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑی خبر عثمان بزدار کے حوالے سے بھی ہے۔ عثمان بزدار نے انہوں نے اور گورنر نے فیصل آباد کا دورہ کیا، وہاں پہ انہوں نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سمیت 21 ارب کے بڑے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔
تو بہرحال ہر حکومت کے وزیر اعلیٰ یہی کام کرتے ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آگے پھر چلیں، حکومت کا میڈیا معاملات کے لیے میڈیا کورٹس بنانے کا اعلان، تو اس سے APNS نے اس کو مسترد کیا ہے۔ تو یہ چیخیں تو میڈیا کے نکلیں گی اس کے اوپر، کیونکہ میڈیا کا احتساب ہی ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ APNS کو اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، احتساب ان کا ہوگا جو 2 نمبری کام کرتے ہیں، غلط خبریں چھاپتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بڑے حلقے کی طرف سے اس کی تائید کی جا رہی ہے میڈیا کورٹس کی، تو اس میں جھوٹی خبریں چھاپنے والوں کا احتساب ہوگا، اور کڑا احتساب ہوگا۔ اسی طریقے سے احتساب ہوگا جس طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ کا ہو رہا ہے۔ جو خبریں دیانتداری سے دیتے ہیں، ایمانداری سے دیتے ہیں، ان کو اس سے ایسی کورٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انتخابات کا 1 سال مکمل، اپوزیشن آج یوم سیاہ منائے گی، حکومتی جماعتیں یوم تشکر منائیں گی۔ تو جس طریقے سے اپوزیشن نے یوم سیاہ منانا تھا، وہ یوم سیاہ نعروں کی حد تک تو ہو گیا۔ جس طریقے انہوں نے اعلان کیا تھا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جی کہ ہم 25 جولائی کو پورے ملک میں دھرنے دیں گے، جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے، تو یہ اب یوم سیاہ ہلکا پھلکا یوم سیاہ منانے کی نوبت آ گئی ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کی طرف سے یوم تشکر جس طریقے سے منایا جا رہا ہے، وہ بھی ان کا ایک حق بنتا ہے۔ تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے لگی، نہ حکومت کے نقطہ نظر سے تو ویسے بھی نہیں آنی تھی، تو اپوزیشن جیسے چاہتی تھی وہ بھی کوئی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی اپنے مقصد میں۔ جس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا تھا جی کہ ہم، بلکہ خود ہی پسپائی انہوں نے اختیار کر لی، جس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اوپر کا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، جس طریقے سے ہم احتجاج کریں گے اور جلسہ جلوس کریں گے۔ اور فضل الرحمان جس طریقے سے لاکھوں فرزندان مدارس کو اسلام آباد لا اٹھانے کی بات کر رہے تھے، وہ بھی اس سے پسپائی اختیار کر گئے ہیں۔ حکومت کے لیے قطعاً کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے اپوزیشن کی اس قسم کی کسی تحریک کا۔ یہ میرے سامنے پاکستان اخبار ہے، اس میں خبریں تو ساری اخباروں کی تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اس میں تھریسامہ میں بورس جانسن برطانیہ کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ تھریسامہ نے استعفیٰ دے دیا، بورس جانسن برطانیہ کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ عمران خان نے ان کو مبارکباد دی ہے۔ یہ تو ایک روٹین کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ دورہ امریکہ عمران خان کو توقع سے بڑھ کر پذیرائی ملی، یہ تجزیہ ہے پاکستان اخبار کا۔ تو پاکستان اخبار نے بھی جنگ کی طرح ہی وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد، حکومت مولانا فضل الرحمان کو منانے میں ناکام۔ تو حکومتی ایک وفد نے شبلی فراز کے ساتھ، حکومتی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو عدم اعتماد لانی ہے۔ شبلی فراز نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی پھر ہمارے لیے بھی آپشن کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو ڈیلی پاکستان کی ایک خبر ہے کہ لاہور کی ضلع کچہری میں اقدام قتل کا ملزم مخالف کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اقدامات، انتظامات عدلیہ کے حوالے سے کورٹس میں ہونے چاہیے کہ ایک بندہ جس مقصد کے لیے آتا ہے وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے انتظامیہ کے لیے، کورٹ انتظامیہ کے لیے بھی اور صوبائی انتظامیہ۔ یہاں پہ بلاول کا ایک بیان ہے، سینیٹرز حکومت سے پیسے لے کر ووٹ ہمیں دیں۔ یہ انہوں نے سینیٹرز کو کہا ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ ضرور کریں لیکن پیسے ان سے لے لیں، ووٹ ہمیں دے دیں۔ یہ دیکھیے کہ اس طریقے کتنے ایماندار ہیں سینیٹر، کتنے دیانتدار ہیں سینیٹر، وہ کس طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کیا، بلاول بھٹو نے گھوٹ کے الیکشن میں عوام دشمن بجٹ اور تبدیلی والوں کو شکست ہوئی۔ گھوٹکی میں پیپلز پارٹی کا امیدوار مسلم تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کے مقابلے میں جیت گیا۔ یہ بھی ایک اہم خبر تھی۔ حافظ سعید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، 7 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ یہ ڈیلی پاکستان کی ایک عام سی خبر۔ تو ڈیلی پاکستان کی سپر لیڈ ہے، انتخابات میں دھاندلی، ٹیکسوں کی بھرمار، مہنگائی اور انتقامی کارروائیوں کے خلاف اپوزیشن جماعتیں آج یوم سیاہ منائیں گی۔ اپوزیشن 1 سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو آخر حکومت آپ نے کیوں دے دی۔ تو یہیں پہ سپر لیڈ کے اوپر بھی ایک لیڈنگ سٹوری ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر بڑھتے مظالم، عالمی برادری نے خاموشی توڑ دی۔ مودی سرکار کو اصلاح احوال کے لیے 49 مشہور شخصیات کا خط۔
خبریں کی لیڈ کے اوپر ایک بڑی سی خبر ہے، مریم نواز حسن نواز کی 31 جولائی کو نیب میں طلبی، زرداری 19 کو احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو بہرحال کھچائی جاری ہے اپوزیشن کی، حکومت اور نیب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، عدالتیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو اپوزیشن دیکھیں کیا جواب دیتی ہے، پھر حسن نواز آتے ہیں نہیں آتے، آنے کا تو کوئی امکان ان کا نہیں ہے۔ حمزہ شہباز کے حوالے سے خبر لگی ہوئی ہے، خبریں میں منی لانڈرنگ کیس، حمزہ شہباز کے اثاثوں میں 45 کروڑ کا اضافہ ہوا، نیب کا احتساب عدالت میں بیان۔ قاضی عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے صدر الوی کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ایوان صدر سے لیک نہیں ہوا، تو قاضی عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی سماعت جاری ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو بھی ریفرنس ہے کرپشن کے حوالے سے ریفرنس ہے، ان کے بچوں کے جائیداد کے حوالے سے ریفرنس ہے، لیکن انہوں نے جو خط لکھ دیا صدر کو، ان کے اوپر تنقید کی کہ آپ نے کیا عمران خان کے وزیر اعظم کے وہ ساری جائیدادیں ان کے لواحقین کی سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ سنجیدگی سے سپریم کورٹ نے اس معاملے کو لیا ہے۔ تو فائز عیسیٰ اگر نہ یہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بچت کا کوئی زیادہ چانس ہوتا۔ ایکسپریس کی سپر لیڈ میں کہا گیا ہے کہ نئے اضلاع اور تحصیلیں بنانے کے لیے کمیٹی قائم نیا پاکستان بن کر رہے گا۔ یہ بزدار کے حوالے سے فیصل آباد میں انہوں نے جو 21 ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا، اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ ایکسپریس کی نظر میں مین لیڈ جو ہے، اس کی نظر میں کشمیر کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا بیان، اس کو لیڈ کا موضوع بنایا گیا۔ کشمیر ثالثی، صدر ٹرمپ کا بیان سچ، امریکہ، مودی پر اپوزیشن کا دباؤ، پارلیمنٹ میں دوسرے روز بھی ہنگامہ۔ مودی کی کھچائی انڈین میڈیا کی طرف سے اور پارلیمان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ تم نے آخر یہ کہا کیوں کہ کوئی ثالثی کرائے کشمیر کے اوپر۔ جناح میں شہباز شریف بڑا گرجے ہیں، بڑے برسے ہیں، دورہ امریکہ سے ثابت ہو گیا عمران خان محض سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ چلیں دیکھیں پھر کون سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، کون الیکٹڈ وزیر اعظم تھا، کون ریجیکٹڈ وزیر اعظم تھا اور کون نگلیکٹڈ وزیر اعظم تھا۔ جناح میں یہ خبر ہے کہ رانا ثناء نے منشیات کے کاروبار کا اعتراف کر لیا۔ اے این ایف نے یہ دعویٰ کیا ہے جو عدالت میں دعویٰ کیا گیا۔ فردوس عاشق اعوان کا بیان چھپا ہے، اس میں جناح میں شہباز کا بیان کھلا حسد، عمران خان کشمیریوں کے وکیل بن کر ابھرے ہیں۔ تو بہرحال شہباز نے دورہ کے بارے میں جو کہنا تھا وہی جو کہہ سکتے تھے وہی انہوں نے کہہ دیا، اور اس کے اوپر جو رد عمل آنا تھا حکومتی ترجمان کا وہ بھی اسی طریقے سے آ گیا۔ تو یہاں پہ ایک اور خبر بھی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں بے یقینی، آئی ایم ایف کی عالمی معاشی شرح نمو میں کمی کی پیش گوئی یہ کی گئی ہے۔ تو مریم نواز کی طرف سے پریس کانفرنس بھی اسلام آباد میں ہوئی، جس میں جاوید ہاشمی موجود تھے، پرویز رشید موجود تھے، وہ بھی حکومت کے اوپر بڑا برسی ہیں عمران خان کے، انہوں نے لتے لیے ہیں اور یہ کہا کہ میرے والد بیمار ہیں، ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ انہوں نے کسی ڈاکٹروں کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا جنہوں نے نواز شریف کو ان کی مرضی کا علاج کرانے کی تجویز دی تھی۔ سب سے آخر میں نوائے وقت ہمارے اپنے اخبار کی لیڈ یہ ہے، امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات، پاکستان امریکہ تعلقات دیر پا علاقائی امن لا سکتے ہیں، یہ آرمی چیف نے کہا امریکہ میں۔ اور سپر لیڈ ہے نوائے وقت کی، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے تعاون کریں حکومتی وفد۔ مولانا فضل الرحمان کی معذرت، سرکاری وفد شہباز اور براول سے نہ مل سکا۔ تو اس کے بعد کی خبر ہے نوائے وقت کی، فیصل آباد کے لیے 21 ارب کے ساتھ منصوبے، فوج جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، عثمان بزدار۔ اور نوائے وقت میں ہی کہا گیا ہے کہ کشمیر پر ثالثی، ٹرمپ خود سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کہنا ہے کہہ دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ امریکی مشیر کی طرف سے یہ بیان دیا گیا، بھارتیوں کو آئینہ دکھا دیا۔ آج کی یہ آڈیو ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی، کوشش کیا کریں گے کہ 8-9 منٹ سے زیادہ نہ ہوا کرے۔ اگر
ناظرین، اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا تو آپ اس کو لائک کریں، پسند نہیں آیا تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔